بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی رتن کمار کی روپا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں آپ کو ان وارداتوں کی کہانیاں سناتا رہا ہوں جن کی تفتیش میں نے خود کی تھی۔ ایک یا دو تفتیشی کہانیاں دوسرے پولیس انسپیکٹروں کی بھی سنائی تھیں۔ مجھے انسپیکٹر سے رائٹر یعنی تھانے دار سے قلم کار مدیر حکایت نے بنایا ہے۔ تھانے دار گریجویٹ تو ہو سکتا ہے، وہ رائٹر نہیں ہو سکتا۔ میں اس حد تک رائٹر بن گیا ہوں کہ کہانی جس انداز سے سنائی جاتی ہے یا واقعات کو جس ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے، مجھے وہ ڈھنگ معلوم ہو گیا ہے۔ یہ کہانی اسی ڈھنگ سے سناؤں گا۔ اگر یہ اس طرح سنائی جائے جس طرح میں اپنی تفتیش کی کہانیاں سنایا کرتا ہوں تو یہ بے مزہ ہو جائے گی۔ میں سسپینس کو قائم رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کہانی میری تمام تفتیشی کہانیوں کی طرح بالکل سچی ہے۔ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ میری تفتیش نہیں۔ میں اس وقت پولیس کی اسپیشل برانچ میں تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ جاپانیوں کی فوج برما پر قابض ہو چکی تھی اور انگریزوں نے برما پر جوابی حملہ شروع کر دیا تھا۔ ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوس تعداد میں بھی زیادہ ہو گئے تھے اور ان کی زمین دوز سرگرمیاں بھی زیادہ ہو گئی تھیں۔ پولیس کی اسپیشل برانچ کو ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس کے ساتھ کام کرنا ہوتا تھا۔ یہ کام تھا جاسوسوں کو پکڑنا۔ میں ان دنوں کی اپنی ایک کہانی جب مجھے اغوا کیا گیا سنا چکا ہوں۔ یہ کہانی جو اب پیش کر رہا ہوں اسپیشل برانچ کے ریکارڈ سے لی ہے۔ تفتیش کے بعد عدالت میں جو بیانات ہوئے تھے وہ بھی میں نے پڑھے تھے۔ میری برانچ کے ایک انسپیکٹر کو اس تفتیش میں انگریز پولیس افسروں کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ اس سے میں نے زبانی تمام حالات معلوم کر لیے تھے۔ اس طرح میں نے یہ کہانی مکمل سنی۔ جبل پور ہندوستان کی ایک مشہور چھاؤنی تھی۔ جبل پور شہر میں ایک ہندو خاندان رہتا تھا جو زراعت پیشہ تھا۔ ان کا زمیندارہ وسیع پیمانے کا تھا۔ شہر میں بھی ان کا کچھ کاروبار تھا۔ یہ لوگ دیہاتی نہیں شہری کہلاتے تھے۔ اس خاندان میں تعلیم بھی تھی۔ ایک رات ان کے ایک جوان بیٹے کی بیوی لاپتہ ہو گئی۔ شادی ہوئے ابھی مشکل سے 1 سال پورا ہوا تھا۔ لڑکی کی عمر ابھی 22 یا 23 سال تھی۔ لڑکی کا خاوند، سسر اور باپ تھانے آ گئے۔ وہاں ایک ہندو تھانے دار تھا۔ رپورٹ یہ دی گئی کہ لڑکی رات اپنے خاوند کے پلنگ کے ساتھ ملے ہوئے پلنگ پر سوئی تھی اور ان کے سونے کا یہی معمول تھا۔ صبح منہ اندھیرے خاوند کی آنکھ کھلی تو بیوی پلنگ پر نہیں تھی۔ وہ اتنی سویرے اٹھنے کی عادی نہیں تھی۔ گھر میں نوکر تھے اور باورچی خانے کا کام لاپتہ لڑکی کی ساس کرتی تھی، اس لیے لڑکی کو جلدی اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ لڑکی کالج میں پڑھی ہوئی تھی۔ وہ BA تھی یا 4th ایئر میں اسے کالج سے ہٹا لیا گیا تھا۔ اس کا نام وجنتی تھا اور اسے وجی کہا جاتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی بتائی گئی۔ اس کے 2 فوٹو تھانے میں دیے گئے، ایک پورا تھا، ایک پورٹریٹ۔ پورے فوٹو سے پتہ چلا کہ لمبوترے قد اور لمبوتری گردن والی لڑکی تھی۔ بال کٹے ہوئے تھے جو شانوں سے نیچے تک تھے۔ اس کے چہرے کے خد و خال میں تو کشش تھی، اس کے لمبوترے جسم میں کشش زیادہ تھی۔ اس کا رنگ گورا بتایا گیا۔ میں بتا رہا تھا کہ خاوند نے اسے پلنگ سے غیر حاضر پایا تو کچھ دیر انتظار کیا کہ وجنتی بیت الخلاء میں گئی ہوگی۔ وہ کمرے سے نکلا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور وجنتی لاپتہ تھی۔ بیٹے نے باپ کو بتایا کہ وجنتی غائب ہے۔ اتنی سویرے اٹھنا اور باہر جانا اس لڑکی کا معمول نہیں تھا، پھر بھی اسے مندر میں جا کر دیکھا گیا۔ اس کی سہیلیوں کے گھروں میں جا کر پوچھا گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سورج نکل آیا۔ اس سے شک ہوا کہ وہ لاپتہ ہو چکی ہے۔ اس کا اٹیچی کیس کھول کر دیکھا گیا۔ اس میں سے اس کے سب سے اچھے اور قیمتی کپڑے اور تمام زیورات غائب تھے۔ ان ٹرنکوں اور اٹیچی کیسوں میں ایک ٹرنک میں وجنتی کی ساس کے زیورات تھے اور ان کے ساتھ کچھ رقم بھی رکھی ہوئی تھی جو شاید 3 یا 4 ہزار روپے تھی۔ اسے آج کل کے کئی لاکھ روپے کہہ سکتے ہیں۔ وہ بھی غائب تھے۔
یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں کیسا کوہرام برپا ہوا ہوگا۔ بہو بھی گئی اور تمام زیورات اور رقم بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ یہ لوگ تھانے گئے۔ یہ ایک لڑکی کی گمشدگی کا کیس نہیں بلکہ چوری کا کیس تھا۔ وجنتی کے لواحقین نے رپورٹ میں یہ نہیں کہا کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ اتنے بڑے مکان کے ایک اندرونی کمرے سے ایک جوان لڑکی کو اغوا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اغوا نہ ہونے کا دوسرا ثبوت یہ تھا کہ زیورات اور نقدی بھی گئی تھی۔ یہ آسانی سے کہا جا سکتا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے اور اپنے آشنا کے ساتھ مل کر سسرال کے اور اپنے تمام زیورات لے گئی ہے۔ کوئی شک؟ تھانے دار نے پوچھا۔ کوئی دشمنی؟ تھانے دار نے یہ سوال ان سب سے پوچھا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ تھانے دار نے وجنتی کے خاوند کو اپنے پاس رکھا اور اس کے باپ اور سسر کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ خاوند کی عمر 25-26 سال تھی۔ چہرے اور جسم کے لحاظ سے وہ ٹھیک ٹھاک لگتا تھا۔ وجنتی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کا خاوند بدصورت نہیں تھا اور جسمانی لحاظ سے وہ کمزور بھی نہیں لگتا تھا۔ یہ بات تو صاف ہے کہ تمہاری بیوی خود گئی ہے، تھانے دار نے کہا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ آشنائی تھی۔ کیا تمہیں کبھی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وجنتی کے خاوند نے جواب دیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خاوند کا نام میری ڈائری میں موجود نہیں، میں اسے ورما کہوں گا۔ ورما جی، تھانے دار نے پوچھا، آپ کو بیوی واپس چاہیے یا زیورات اور رقم؟ میں نے ایسی بیوی کو واپس لے کر کیا کرنا ہے جو اتنی دھوکے باز نکلی؟ ورما نے جواب دیا، میں اسے اب حوالات میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے زیورات اور رقم واپس چاہیے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خاوند یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مشہور ہو جائے کہ اس کی بیوی اس کے بجائے کسی اور کو چاہتی ہے۔ تھانے دار نے ورما کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کی سوچ بھی ایسی ہے تو یہ سوچ ذہن سے نکال دیں۔ آپ کو کسی نہ کسی پر شک ضرور ہوگا۔ ایک آدمی پر شک تو ہے، ورما نے جواب دیا، لیکن وہ یہاں نہیں۔ وہ فوج میں کیپٹن ہے اور برما فرنٹ پر ہے۔ اس کا نام رتن کمار ہے۔ اس پر کیسے شک ہوا؟ تھانے دار نے پوچھا۔ ذرا صاف صاف بات کریں۔ کیپٹن رتن کمار یہیں کا رہنے والا ہے، ورما نے کہا۔ وجنتی اور رتن کمار کے باپ الہ آباد کچھ عرصہ رہے ہیں۔ رتن کمار اور وجنتی وہیں کالج میں پڑھے ہیں اور وہیں سے دونوں کا میل ملاپ شروع ہو گیا تھا۔ یہاں جبل پور میں آ کر بھی ان کا میل ملاپ جاری رہا۔ وجنتی مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا تو وہ میرے باپ کو ساتھ لے کر وجنتی کے گھر چلی گئی۔ وجنتی کے والدین بہت خوش ہوئے۔ یہ پتا چلا تھا کہ رتن کمار بھی وجنتی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ فوج میں تھا اور میں یہاں موجود تھا۔ مجھے وجنتی اسی وجہ سے مل گئی کہ رتن کمار کا خاندان روپے پیسے کے لحاظ سے میرے خاندان کے مقابلے میں کمزور تھا۔ ہمارا زمیندارہ بھی ہے اور آڑت بھی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ کو وجنتی مل گئی، تھانے دار نے کہا۔ اس کے باپ نے پنڈت جی سے پوچھا تھا، ورما نے کہا۔ پنڈت جی نے حساب کتاب جوڑ کر اور ہم دونوں کے ستارے دیکھ کر بتایا تھا کہ دونوں کے ستارے اور برج ملتے ہیں۔ شادی کا شبھ دن انہوں نے ہی بتایا تھا۔ ان باتوں کو چھوڑو، تھانے دار نے کہا۔ ستاروں نے برج بدل لیے ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی کا آپ کے ساتھ برتاؤ کیسا رہا؟ ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا، ورما نے جواب دیا۔ بیوی تو خاوند کی جوتی ہوتی ہے، لیکن یہ کالج میں پڑھی ہوئی لڑکی تھی اور الہ آباد میں رہ آئی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ یہ گھروں کے دستور کو مانتی ہی نہیں تھی، میری ماں کی خدمت کو بھی اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ کے قابو سے باہر تھی، تھانے دار نے کہا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آزاد خیال تھی اور اس کا دل تمہارے گھر میں نہیں لگتا تھا۔ اس گفتگو سے حاصل یہ ہوا کہ وجنتی نے ورما کو دلی طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ تھانے دار کے بہت سارے سوالوں کے جو اس نے جوابات دیے، ان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ کیپٹن رتن کمار پر جو شک کیا جا رہا ہے وہ اتنا پختہ نہیں کہ تفتیش کا رخ اس کی طرف کر دیا جائے۔ یہ مانا جا سکتا تھا کہ گمشدہ لڑکی کا تعلق رتن کمار کے ساتھ تھا۔ تھانے دار کا اپنا خیال یہ تھا کہ لڑکی چونکہ روشن دماغ تھی اور ورما کا خاندان زراعت پیشہ اور قدیم خیالات کا تھا، اس لیے لڑکی کا اس خاندان میں دل نہ لگنا قدرتی بات تھی۔ لیکن کیپٹن رتن کمار تو آپ کے اپنے ہی بیان کے مطابق برما فرنٹ پر ہے، تھانے دار نے کہا۔ اس لیے اس پر شک کرنا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی چھاؤنی میں ہوتا تو اسے شامل تفتیش کر لیتے۔
1.5 مہینے گزرے۔ رتن کمار 1 مہینے کی چھٹی آیا تھا۔ ورما نے بتایا، میں یہ نہیں کہتا کہ وجنتی اسی کے ساتھ گھر سے نکلی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اسی ایک شخص کو جانتا ہوں جس کے ساتھ وجنتی کا میل ملاپ تھا۔ مثلاً وہ چھٹی آیا تو وجنتی 7-8 روز اپنے ماں باپ کے گھر رہی۔ مجھے اطلاعیں ملتی رہیں کہ وہ رتن کمار کے گھر جاتی رہی ہے۔ پھر وہ میرے گھر میں واپس آئی تو 2 مرتبہ رتن کمار کے گھر گئی تھی۔ آپ کے ساتھ رتن کمار کے تعلقات کیسے تھے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ بہت اچھے، ورما نے جواب دیا، جیسے 2 دوستوں کے ہوتے ہیں۔ وہ جب میرے گھر آتا تھا تو وجنتی بہت خوش ہوتی تھی۔ یہ کہہ کر ورما چپ ہو گیا اور پھر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، نہیں، رتن کمار ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی دوستی اور محبت کو دیکھتا ہوں تو اس کے خلاف شک صاف ہو جاتا ہے۔ میں بھی آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، تھانے دار نے کہا۔ رتن کمار آپ کا دوست ہے یا نہیں؟ اس نے لڑکی کو لے جا کر جانا ہی کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی اور آدمی ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ وجنتی کے اپنے ماں باپ نے آپ کے زیورات ہضم کرنے کے لیے کوئی چکر چلایا ہو؟ اگر آپ ذرا سا بھی شک کریں تو میں ان کے گھر کی تلاشی لے لوں گا۔ نہیں، اس نے بڑی سختی سے کہا، لڑکی جیسی بھی تھی اس کے ماں باپ ایسے نہیں۔ وہ تو خوش تھے کہ ان کی بیٹی اچھے گھر میں چلی گئی۔ تھانے دار نے بہت کوشش کی کہ لاپتہ لڑکی کے خامن سے کوئی اشارہ مل جائے، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ پھر اس نے ورما کو باہر بھیج کر اس کے باپ کو بلا لیا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، چونکہ ان کا اتنا زیادہ مال نکل گیا تھا، اس لیے بوڑھا ہندو کام کی بات کرنے کے بجائے واہی تباہی بکتا رہا۔ کبھی وجنتی کے باپ کو برا بھلا کہتا، کبھی وجنتی کو گالیاں دینے لگتا۔ تھانے دار اس سے کچھ پوچھتا اور تو وہ ایسے جواب دیتا جو تفتیش کے کام نہیں آ سکتے تھے۔ اس کے بعد وجنتی کے باپ کی باری آئی۔ وہ روتا زیادہ اور بولتا کم تھا۔ خلاف توقع اس نے اپنی بیٹی کے حق میں کوئی بات نہ کی۔ اس نے وجنتی کی عادتوں کے متعلق ایک اور انکشاف کیا، وہ یہ کہ کالج میں جا کر لڑکی کا ذہن انقلابی ہو گیا تھا۔ انقلابی کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کی باتیں کرتی تھی اور اس قسم کی اسکیمیں پیش کرتی تھی کہ انگریزوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں کی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمیونسٹ خیالات کی ہو گئی تھی اور اس قسم کی باتیں کرتی تھی جیسے وہ مزدوروں کو کارخانوں کا مالک اور مزاروں کو جاگیردار بنانا چاہتی ہے۔ آپ اس قسم کے لوگوں کو یقیناً جانتے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں جیسے آسمان کو نیچے لے آئیں گے اور زمین کو اوپر لے جا کر وہ آسمان بنا دیں گے۔ یہ لوگ مزدور اور کسان کے غم میں ہی بولتے رہتے ہیں۔ جب وجنتی کے باپ نے یہ انکشاف کیا تو تھانے دار نے باپ کو باہر بھیج کر ورما کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ انکشاف کہاں تک سچ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں تھا، ورما نے کہا۔ مجھے ایسے ہی لیکچر دیا کرتی تھی کہ اپنے مزاروں پر زیادتی نہ کیا کرو اور زمین کی پیداوار کا زیادہ حصہ انہیں دیا کرو اور خود تھوڑا رکھا کرو، کیونکہ یہ ان کے خون پسینے کی پیداوار ہوتی ہے۔ میں نے اسے کئی بار کہا تھا کہ تم اتنے قیمتی کپڑے پہنتی ہو، یہ کسانوں اور مزدوروں کی لڑکیوں کو دے دو اور خود کھدر پہنا کرو۔ اس کا اس کے پاس یہ ایک ہی جواب تھا کہ اس طرح ان غریبوں کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ لڑکی انقلابی ذہن رکھتی تھی اور سمجھتی تھی کہ جو علم اور عقل اس کے پاس ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں۔ انقلاب کے معاملے میں وہ بہت جذباتی تھی۔ ورما جی، تھانے دار نے کہا، وہ کسی آشنا کے ساتھ نہیں گئی، وہ اپنے جیسے کسی انقلابی کے پاس چلی گئی ہے اور وہ بہت خراب ہوگی۔ میں ان انقلابیوں کو جانتا ہوں۔ تھانے دار نے وجنتی کے خلاف چوری کے الزام میں FIR تحریر کی اور سب کو رخصت کر دیا۔ میں جب بعد میں اس تھانے دار سے ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ پہلے روز ہی سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ نکالنا آسان نہیں ہوگا بلکہ ناممکن کی حد تک مشکل ہوگا۔ تھانے دار نے اپنے مخبروں کے علاوہ وجنتی اور ورما کے محلوں کے معززین کو بلایا اور وجنتی کے متعلق اور دونوں خاندانوں کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ وجنتی اچھی لڑکی تھی، لیکن یہ بھی کوئی نہ کہہ سکا کہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کے تعلقات اس قسم کے تھے۔ اس کی خوبصورتی سے ہر کوئی متاثر تھا۔ وہ اتنی آزاد خیال تھی کہ اس کی باتیں دوسروں کو اس شک میں ڈال دیا کرتی تھیں کہ لڑکی چال چلن کی صحیح نہیں۔
معززین میں سے 2 نے یہ بتایا کہ ورما کا جوڑ تو اس کے ساتھ ملتا ہی نہیں تھا۔ تھانے دار نے کیپٹن رتن کمار اور وجنتی کے تعلقات کی بات کی تو ان میں سے زیادہ تر آدمیوں نے تصدیق کی کہ رتن کمار اور وجنتی کے آپس میں گہرے مراسم تھے جن پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ وہ رتن کمار کے پیچھے چلی گئی ہے۔ رتن کمار کے متعلق باتیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ 1.5-2 مہینے پہلے وہ جو چھٹی پر آیا تھا وہ چھٹی اسے انعام کے طور پر یا آرام کے لیے دی گئی تھی۔ انعام اس کارنامے کا دیا گیا تھا کہ برما فرنٹ پر وہ جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ 1 مہینے بعد کیپٹن رتن کمار بہت ہی بری حالت میں واپس اپنے مورچوں میں آ گیا۔ اس کی وردی بالکل پھٹی ہوئی تھی، چہرہ بری طرح مرجھایا ہوا تھا اور اس کے جسم پر خراشیں بھی تھیں۔ برما کے جنگلات بہت گھنے تھے اور یہ سارا جنگلاتی علاقہ پہاڑی تھا۔ اس میں سے راستہ تلاش کر کے گزرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ یہ تو بہت بڑی بہادری تھی کہ وہ جاپانیوں کی قید سے فرار ہو کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ قیدیوں کو ابھی پیچھے قیدی کیمپ میں نہیں لے گئے تھے، جاپانیوں نے انہیں اپنے مورچوں کے ذرا پیچھے رکھا تھا۔ دراصل یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں اور امریکیوں نے جوابی حملہ کیا تھا اور جاپانی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی۔ جاپانیوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کیپٹن رتن کمار کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ بھاگ آیا۔ اسے پیچھے ہسپتال میں بھیج دیا گیا تھا جہاں اس کا علاج معالجہ کیا گیا اور اس کے بعد اسے آرام کے لیے 1 مہینے کی چھٹی دے دی گئی۔ مخبروں اور دیگر لوگوں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا کہ وہ آدمی کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ وجنتی گھر سے نکل گئی ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ ایک روز ایک بڑا خوبرو ہندوستانی کیپٹن تھانے میں آیا اور تھانے دار سے ملا۔ میرا نام کیپٹن رتن کمار ہے، اس نے کہا۔ میں صرف 1 دن اور 1 رات کے لیے گھر آیا ہوں۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا ہے کہ میرے ایک عزیز دوست کی بیوی وجنتی لاپتہ ہو گئی ہے اور آپ تفتیش اور تلاش میں بہت سستی کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کی حکومت ہندوستانی فوجیوں کا کتنا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ اگر میں نے اپنی ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کی معرفت سول گورنمنٹ کو لکھوا دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اپنی تفتیش تیز کریں۔ تھانے دار پر اس کیپٹن کا رعب طاری ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ جو شک ڈالا گیا تھا کہ گمشدہ لڑکی کیپٹن رتن کمار کے ساتھ گئی ہوگی وہ نکل گیا۔ اس نے کیپٹن رتن کمار کو اس کیس کی اور اپنی تفتیش کی پوری تفصیل بتائی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑکی کی تلاش اتنی آسان نہیں جتنی وہ سمجھتا ہے، لیکن کیپٹن رتن کمار اس کی کسی بات کو مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تھانے دار کو دھمکیاں دے کر چلا گیا۔ شام کے وقت کیپٹن رتن کمار گمشدہ لڑکی کے خامند ورما کو ساتھ لے کر پھر تھانے آیا اور تھانے دار کے ساتھ اسی طرح باتیں کی جس طرح پہلے کر گیا تھا۔ انسپکٹر، اس نے تھانے دار سے کہا، یہ مسٹر ورما ہیں، آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی بیوی فوراً ملنی چاہیے، میرے بعد یہ آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ تھانے دار کی بھی آخر کوئی حیثیت تھی۔ اس نے سوچا کہ اس کیپٹن سے بھی وجنتی کے متعلق کچھ پوچھ لیا جائے۔ کیپٹن رتن کمار صاحب، تھانے دار نے کہا، میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں، اوتار نہیں ہوں، جوتشی اور نجومی نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی جادو بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے کوئی سراغ دیں گے تو میں لڑکی کو زمین کی 7ویں تہہ میں سے بھی نکال کر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ہم آپ کو کیا سراغ دے سکتے ہیں؟ کیپٹن رتن کمار نے پوچھا۔ اچھا ہے کہ مسٹر ورما آپ کے ساتھ ہیں، تھانے دار نے کہا۔ میں ان کی موجودگی میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا اور اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ لڑکی مل جائے تو میں جو کچھ پوچھوں وہ مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ اس وقت تک کم از کم 20 آدمی بتا چکے ہیں کہ وجنتی کا دوستانہ آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کے علاوہ وہ کسی اور آدمی سے ملتی ملاتی نہیں تھی۔ تھانے دار کی یہ بات سن کر کیپٹن رتن کمار کو غصہ آ گیا۔ اس نے غصے کا اظہار کیا۔ کیپٹن رتن کمار، تھانے دار نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ وجنتی کے ساتھ آپ کے ناجائز تعلقات تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں جو اتنی دلیری سے گھر کے تمام زیورات اور رقم لے گئی ہے۔ آپ کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے تعلقات اور کس کے ساتھ تھے۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، کیپٹن رتن کمار نے کہا۔ میری دوستی مسٹر ورما کے ساتھ ہے، وجنتی کے ساتھ میرا اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ میرے دوست کی بیوی ہے۔ تھانے دار نے بہت کوشش کی کہ کیپٹن رتن کمار سے کوئی اشارہ مل جائے، لیکن رتن کمار نے کوئی اشارہ نہ دیا۔
اور مزید روب جھاڑ کر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ رتن کمار کی ریجمنٹ برما فرنٹ پر اپنا عرصہ پورا کر کے واپس کسی چھاؤنی میں آ گئی تھی۔ رتن کمار کسی ڈیوٹی کے سلسلے میں کہیں جا رہا تھا۔ جبل پور سے گزرتے وہ وہیں رک گیا اور 24 گھنٹے کے لیے اپنے گھر آ گیا تھا۔ رتن کمار چلا گیا اور ورما تھانے دار کے دماغ پر سوار ہو گیا۔ تھانے دار کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ کیپٹن رتن کمار نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ انگریز ہندوستانی فوجیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ان کی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کے ذریعے تحصیلداروں، تھانے داروں اور تمام ایسے افسروں کو جن کے ساتھ فوجیوں کا واسطہ پڑتا تھا حکم دے رکھا تھا کہ فوجیوں کا اور ان کے رشتہ داروں کا کام سب سے پہلے کیا جائے اور انہیں ہر طرح کی سہولت مہیا کی جائے۔ اس تھانے دار کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کیپٹن رتن کمار اس کے بالائی افسروں تک اس کے خلاف رپورٹ پہنچا دے گا۔ اس نے تفتیش اور تیز کر دی، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ میں یہ کہانی سناتے وقت یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا واقعہ کتنے عرصے بعد ہوا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مختلف واقعات کے درمیانی وقفے اچھی طرح یاد نہیں۔ جبل پور سے سینکڑوں میل دور جلندھر ضلع کے ایک گاؤں میں ایک سکھ لیفٹیننٹ کرنل قتل ہو گیا۔ اس کرنل کا نام کرم سنگھ تھا۔ وہ نئی دہلی GHQ میں ملٹری آپریشنز کی ڈائریکٹوریٹ میں تھا۔ اس نے اپنے آپ میں یہ تبدیلی پیدا کی تھی کہ سکھوں کی طرح سکھ نہیں رہا تھا۔ اس نے سر کے بال کٹوا کر چھوٹے کروا لیے تھے اور داڑھی بھی کٹوا ڈالی تھی اور روزانہ شیو کرتا تھا۔ پنجاب کی زبان میں ایسے سکھ کو مونا سکھ کہا جاتا تھا، یعنی وہ سکھ جس نے سر کے بال اور داڑھی صاف کروا دی ہو۔ بال صاف کروا دینا سکھ مذہب کے بالکل خلاف ہے۔ سکھ مذہب کے عقیدوں کے مطابق مونا سکھ اپنے مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ سکھ اسے اپنے مذہب سے خارج نہیں کرتے۔ لیفٹیننٹ کرنل کرم سنگھ نے سر اور چہرے کے بال صاف کروا دیے تو پتہ چلا کہ وہ تو اچھا خاصا خوبرو آدمی ہے۔ اس کا رنگ بھی صاف تھا، فوج میں اپنے کام میں مہارت رکھتا تھا اور اس میں ہر طرح کی قابلیت تھی۔ انگریزی بھی بہت اچھی طرح بولتا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر اسے GHQ کے اتنے اہم ڈائریکٹوریٹ میں لگایا گیا تھا۔ وہ 3 سال سے GHQ میں تھا۔ میں وجہ سمجھ گیا کہ اس نے اپنے بال کیوں کٹوا دیے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ GHQ میں زیادہ تر انگریز اور اینگلو انڈین آفیسر تھے، کچھ تعداد مسلمانوں اور ہندوستانی عیسائیوں کی بھی تھی۔ کرم سنگھ اپنے حلیے کی وجہ سے اپنے آپ کو انگریز افسروں میں کم تر سمجھتا ہوگا۔ اپنا حلیہ درست کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اتنا بڑا افسر ہونے کی وجہ سے کرنل کرم سنگھ کو کلبوں میں جانا ہوتا تھا، جہاں پہلے تو صرف انگریز عورتیں ہوتی تھیں، لیکن اب ہندوستانی افسروں نے بھی اپنی بیویوں کو لے جانا شروع کر دیا تھا۔ امریکی فوج کے افسر بھی جنگ کی وجہ سے آ گئے تھے۔ فوج اب پہلے جیسی دقیانوسی فوج نہیں رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ کرم سنگھ نے عورتوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے اپنے بال کٹوا دیے تھے۔ چونکہ کرنل کرم سنگھ کے قتل کی تفتیش بھی کچھ عرصے بعد میرے سامنے آئی تھی، اس لیے میں تفتیش کرنے والے تھانے دار سے ملا تھا اور اس کی تفتیش کا ایک ایک لفظ اور ہر ایک کارروائی میرے سامنے آئی تھی۔ اس کے مطابق کرم سنگھ اپنی چھوٹی بہن کی شادی پر گاؤں گیا تھا۔ رات کو شادی کا ہنگامہ تھا۔ صرف یہ پتا چلا کہ کوئی آدمی آیا اور کرم سنگھ کے کان میں کچھ کہا۔ کرم سنگھ اٹھا اور کہیں چلا گیا۔ شادی کے ڈھول بج رہے تھے، آتش بازی بھی چل رہی تھی۔ سکھ پانی کی طرح شراب پیتے ہیں۔ شادی کے موقع پر تو سب پی پی کر بد مست ہو گئے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ بارات آئی ہوئی تھی اور بارات نے رات وہیں گزارنی تھی جو اس زمانے کا رواج تھا۔ چونکہ یہ بڑی زمینداری کے خاندان تھے، اس لیے بارات بھی بہت بڑی تھی اور کرنل کرم سنگھ کے اپنے مہمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ 3-4 گاؤں ایک گاؤں میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ آتش بازی کے گولوں کے دھماکوں میں ایک ایسا دھماکہ سنائی دیا جس کی طرف کسی نے بھی دھیان نہ دیا۔ اسے بھی خوشی کا دھماکہ سمجھا گیا ہوگا، حالانکہ یہ دھماکہ شادی کے شور و غل سے 2.5-3 فرلانگ دور ہوا تھا۔ گاؤں میں دھماکے صرف آتش بازی کے نہیں تھے، بلکہ 4-5 آدمیوں کے پاس 2 نالی بندوقیں تھیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد وہ ہوا میں 1-2 کارتوس فائر کرتے تھے۔ اس علاقے کا تھانے دار بھی شادی میں مدعو تھا۔ ایسے پاکستانی کم ہی رہ گئے ہیں جنہوں نے دیہاتی سکھوں کی شادی کے مناظر دیکھے تھے۔ میں نے شراب کا تو ذکر کیا ہی ہے، ان کی عورتیں بھی
مردوں میں آ کر بھنگڑا ڈالتی تھیں اور بڑے ننگے گانے گایا کرتی تھیں۔ مردوں کے ساتھ بڑی بیہودہ چھیڑ چھاڑ بھی کرتی تھیں۔ مرد بھی سکھ ہی ہوتے تھے۔ جواب میں وہ اور زیادہ ننگے ہو جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ اس قسم کے موقعوں پر خصوصاً رات کے وقت شراب کی بدولت ان میں اپنی اور پرائی بیوی میں کوئی تمیز نہیں رہتی تھی۔ کرنل کرم سنگھ کی بہن کی شادی پر بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، لیکن ہوا یوں کہ کرم سنگھ کو کوئی بلا کر لے گیا، پھر وہ واپس نہ آیا۔ کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ ان میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ رات کے آخری پہر جب بیشتر مہمان اور باراتی شراب پی پی کر بے سدھ اور بے ہوش ہو چکے تھے، ایک مسلمان یا ہندو دوڑا ہوا آیا۔ اسے کرم سنگھ کے گھر کے آدمی کوئی ہوش میں نظر نہیں آ رہا تھا جسے وہ اطلاع دیتا۔ آخر اس نے گھر کی عورتوں کو بتایا کہ گاؤں کے باہر کھیتوں میں کرنل کرم سنگھ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ عورتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ اپنے آدمیوں کو جھنجھوڑنے اور جگانے لگیں۔ تھانے دار جو مدعو تھا وہ کبھی کا جا چکا تھا۔ جس آدمی کے بھی کان میں یہ بات پڑی کہ کرنل کرم سنگھ مارا گیا ہے، وہ ہوش میں آ گیا۔ وہاں سے تھانہ بمشکل 1 میل دور اور ایک اور گاؤں میں تھا۔ تھانے دار ایک ہندو راجپوت تھا۔ اطلاع ملنے پر وہ اپنا عملہ ساتھ لیے وہاں پہنچ گیا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ تھانے دار نے دیکھا کہ مقتول کے سینے میں ایک گولی لگی تھی جو پیٹھ سے نکل گئی تھی۔ یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ گولی رائفل کی تھی یا ریوالور کی۔ بہرحال یہ 12 بور کی گولی نہیں تھی۔ میں نے 12 بور کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ دیہات میں اس وقت زیادہ تر یہی بندوقیں ہوا کرتی تھیں جن سے شکار کھیلا جاتا تھا۔ لاش 2 کھیتوں کے درمیان مینڈ پر پڑی تھی۔ مینڈ کی مٹی کچی نہیں تھی، یعنی وہاں دھول نہیں تھی، اس لیے کھرا نہ مل سکا۔ اب واقعاتی شہادت پر ہی بھروسہ کرنا تھا۔ یہ علاقہ قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ وہاں سکھوں کی وہ نسل بھی پائی جاتی تھی جنہیں جانگلی سکھ کہا جاتا تھا۔ ایک طرف تو ان کی اخلاقی حالت یہ تھی کہ خوشی کے موقع پر شراب پی کر اپنے پرائے کی بھی کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، اور دوسری طرف یہ عالم کہ اتنی سی بات پر قتل کر دیتے تھے کہ مقتول نے فلاں کی بہو بیٹی یا بیوی کو چھیڑا تھا۔ ڈکیتی کو تو یہ لوگ معمولی سی واردات سمجھا کرتے تھے۔ کرم سنگھ کے قتل کی واردات کو اس لیے اہم واردات سمجھا گیا کہ وہ کرنل تھا اور اس علاقے میں کرنیل کے نام سے مشہور تھا۔ واقعاتی شہادت میں سب سے پہلے یہ سوال سامنے آیا کہ مقتول کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ جب یہ سوال سامنے آیا تو دشمنوں کی ایک لمبی فہرست بن گئی۔ اس فہرست میں سب سے پہلے ایک خاندان کا نام آیا جس کے کھیت مقتول کے کھیتوں کے ساتھ ملتے تھے۔ کوئی 1 سال پہلے پانی لگانے کی باری پر دونوں خاندانوں میں خون ریز لڑائی ہوئی تھی۔ قتل تو کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن جو زخمی ہوئے تھے وہ 1 سال بعد بھی سنبھل نہیں سکے تھے۔ اس وقت بھی یہی تھانے دار اس تھانے میں تھا۔ اسی کی کوششوں سے دونوں خاندانوں میں راضی نامہ کروا دیا گیا۔ اس تھانے دار نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بعد بھی ان کی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی ہی رہتی تھیں۔ اب کرم سنگھ قتل ہو گیا۔ تھانے دار نے اس خاندان کے تمام آدمیوں کو بلا کر مشتبہ بٹھا لیا۔ خاندان میں جو سب سے بڑا آدمی تھا اسے تھانے دار نے اپنے پاس بٹھایا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی تھی۔ سردار جی، تھانے دار نے اس آدمی سے پوچھا، میں نے پہلے بھی تم سب کو مقدمے بازی اور جیل سے بچایا تھا، تم لوگ پھر بھی لڑتے رہے، اور 1 سال میں 2 مرتبہ تمہاری لڑائیاں تھانے تک آئیں تو بھی میں نے تم سب کو راضی نامے کے ذریعے بچا لیا۔ اگر میں تمہیں مقدمے میں ڈال دیتا تو تمہاری زمینیں نیلام ہو چکی ہوتیں۔ اب ایسے کرو کہ قاتل کو میرے حوالے کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پر بھی راضی نامہ کروا دوں گا۔ تمہیں صرف یہ کرنا پڑے گا کہ جو جرمانہ مقتول کے لواحقین مانگیں گے وہ دے دینا، یا اپنی 1-2 لڑکیوں کی شادیاں ان کے لڑکوں سے کر دینا۔ اگر وہ نہ مانے تو بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ مقدمہ اتنا کچا بناؤں گا کہ تمہارا آدمی صاف بری ہو کر آ جائے گا۔ کیوں؟ اس بوڑھے سکھ نے کہا، تم میرے چاچے لگتے ہو کہ مجھ پر اتنی مہربانی کرو گے کہ قتل کا جرم بخشوا دو گے۔ اس طرح بات کرنا سکھوں کا انداز تھا۔ وہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ جس کے ساتھ وہ بات کر رہی ہیں وہ ان کا کوئی نوکر چاکر ہے یا کوئی بہت بڑا افسر ہے۔ بات بات میں گالی بکنا ان کی عادت تھی۔ اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی وہ ننگی گالیاں بکتے ہی رہتے تھے، بلکہ آدھی بات گالیوں کے زبان میں کیا کرتے تھے۔ سردار جی، تھانے دار نے کہا، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں نے آپ کی کھیتیوں کا اناج کھایا ہے،
رہنے دے بھائی، بوڑھے سکھ نے کہا، تم میرے بیٹے بنتے ہو اور الزام یہ دیتے ہو کہ کرم سنگھ کو ہم نے قتل کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنے باپ کے بھی بیٹے نہیں۔ میری بات سن تھانے دار، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم آمنے سامنے آ کر برچھیوں، کرپانوں اور گنڈاسوں سے لڑتے ہیں، اور ہم لڑنے پر آتے ہیں تو دشمن کو پہلے للکارتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں دشمن کو اکیلا دیکھ کر گولی نہیں چلایا کرتے۔